ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دربار محمد کا کرینہ مجھے دے دو. واہ واہ. دربار محمد کا کرینہ مجھے دے دو. واہ. تم سارا جہاں دے لو مدینہ مجھے دے دو. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. دربار محمد کا کرینہ مجھے دے دو. تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو. تم لے لو سبھی کیسر و تسلیم کے پیالے. واہ واہ. تم لے لو سبھی کیسر و تسلیم کے پیالے. ایک بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو. کیا کہنے. سبحان اللہ. سامعین ذی وقار عزت مآب حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمن دامت برکاتہم العالیہ، حفاظ کرام، شرکائے محفل، منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کروڑ ہا کروڑ مرتبہ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، جو رب وحدہ لا شریک ہے، جو رب مکانوں کا بھی رب ہے، مکینوں کا بھی رب ہے، فوق السما کا بھی رب ہے، تحت الثری کا بھی رب ہے، مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، شمال کا بھی رب ہے، جنوب کا بھی رب ہے، جو تمام جنات کا رب ہے، جو تمام فرشتوں کا رب ہے، جو ساری مخلوقات کا رب ہے، جو آپ کا رب ہے، جو میرا رب ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے. سبحان اللہ. اور ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام آقا نامدار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات ببرکات پہ، جو ہستی وجہ تخلیق کائنات ہے. بے شک. سامعین ذی وقار، میں آپ کے مزاجوں سے آشنا تو نہیں ہوں. آپ نے حقیر و ناچیز کی گفتگو توجہ اور غور سے سماعت فرمانی ہے. چند معروضات ہیں، مقصد حاضری ہے، اور یہ حاضری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے. سامعین کرام، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے ایمان والو، میں بھی آقا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام بھیج رہا ہوں. فرشتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور ساری مخلوقات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ بھی وہی کچھ کیجیے. سامعین کرام، ہم نے یہ بات بارہا دفعہ سنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر کام سے پاک ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ آرام سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے،
وہ ہر انسانی فطرت سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، وہ کام میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے تم بھی کرو۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی آقا کی ذات ببرکات پہ درود و سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجو۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت ذات نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کا علیحدہ علیحدہ درجہ بنایا ہے، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، اور ان نبیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 رسول پیدا کیے ہیں، اور ان رسولوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات عطا کیے ہیں، اور سب سے اعلیٰ و ارفع مقام، سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات کو عطا فرمایا ہے۔ اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام آقا علیہ السلام کو بڑی عزتوں والا اور یہ مقام محمود عطا کیا ہے، اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اپنے محبوب کو عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کے اور میرے دلوں پہ، آپ کے اور میرے کرداروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات آشکار کر دی ہے کہ جو مقام میں اپنے محبوب کو دے رہا ہوں، یہ مقام میں نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسول میں سے آقا علیہ السلام کو اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا ہے، اور صرف مقام نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو ایسے معاملات عطا کیے ہیں جو باقی نبیوں کو عطا نہیں کیے۔ سامعین کرام، آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر ترین ظاہری زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش آقا علیہ السلام کو 63 سال کی زندگی عطا کی ہے، اس میں سے 40 سال کے بعد آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ تو ظاہری اعلان ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام کب سے ہیں، کب سے نبی ہیں، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو آشکار کر دیا ہے کہ صرف 63 سالہ زندگی میں صرف 23 سال نبوت کے ہیں، اور ان 23 سال میں سے آقا علیہ السلام نے جتنے بھی معاملات فرمائے ہیں وہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو 800 سال کی زندگی عطا فرمائی، کسی نبی کو 1000 سال کی زندگی عطا فرمائی، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سال کی زندگی عطا فرمائی، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کتنے عطا کیے؟ صرف 5، صرف 10، صرف 20، صرف 50۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو 23 سالہ زندگی میں اتنے معجزات عطا کیے، اتنے معجزات عطا کیے کہ آج تک کوئی مصنف، کوئی محرر، کوئی کاتب ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کی تعداد شمار نہیں کر سکا۔ اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی علیہ السلام نے جتنی بھی اللہ نے آقا علیہ السلام کو عظمت بخشی ہے، اللہ کے محبوب نبی نے اللہ کی مخلوق پہ وہ ساری رحمت نچھاور کر دی ہے۔ سامعین کرام، آج ہم یہ جو خوبصورت محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اس ضمن میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی میلاد شریف کی محفل میں جائیں تو یہ عقیدہ لے کے جائیں کہ ہم جس محفل میں جا رہے ہیں بے شک آقا علیہ السلام اس محفل میں تشریف فرما ہے، ہم آقا کا دیدار بھی کریں گے اور محفل میں بھی شریک ہوں گے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں آقا علیہ السلام کی سچی اور پاکیزہ محبت ڈال دی ہے، میری ایک بھی رات ایسی نہیں جو سرکار کی کچہری کے بغیر گزری ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور سامعین کرام، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ایک اور
بہترین نسخہ عطا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت نے جس بھی بندے کو یہ توفیق بخشی ہو کہ وہ محفل میلاد میں شریک ہو، محفل ذکر خیر میں شریک ہو، تو وہ اس نیت سے جائے کہ بے شک میں آقا کا دیدار بھی کروں گا اور محفل بھی سماعت کروں گا اور آقا علیہ السلام پہ درود و سلام کے نذرانے بھی بھیجوں گا. اگر بتقاضۂ بشریت وہ اپنے اس عقیدے کو مضبوط نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آج جس محفل میں میں شریک ہونے جا رہا ہوں، یہ میں اس محفل میں بے شک آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. میں تو آقا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن بے شک آقا مجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آقا کی نگاہ کرم مجھ پہ رحمت بھری نگاہیں آقا علیہ السلام میرے اوپر ڈال رہے ہیں اور میرا نصیب خوشا نصیب میرا روشن ہو رہا ہے. اور سامعین کرام، آج کی اس بابرکت محفل کے لیے، آج کی اس بابرکت محفل کے اہتمام کے لیے میں ایک چھوٹی سی اور بات عرض کرتا جاؤں کہ جب بھی آپ خوبصورت محفل سجائیں گے، جب بھی آپ ذکر و درود کی محفل سجائیں گے، تو ایک بات کا آپ یقین رکھیں کہ ان محافل میں، اس ذکر خیر کی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے شامل ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ ذکر خیر کرتے ہیں، فرشتے شامل ہو کر آپ کے ساتھ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں. اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کی کرم نوازی سے، ایک کمال نسبت سے ہمیں جو یہ اعلیٰ ظرف نصیب ہوا ہے، اس کا ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کنتم خیر امت، اللہ پاک فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو. سامعین کرام، یہ ہمیں بہترین امتی ہونے کا خطاب کیسے اور کہاں سے نصیب ہوا؟ اگر تو یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی جاتی تو بات بالکل ٹھیک تھی. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہی جاتی تو ٹھیک تھی. اگر ذی النورین سرکار کے بارے میں کہی جاتی تو ٹھیک تھی. اگر حیدر کرار علیہ السلام کے بارے میں کہی جاتی تو بالکل ٹھیک تھی. یہ بات آقا علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر آخری امتی تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. تو سامعین کرام، کیا یہ بات آپ کے اور میرے اعمال کے پیش نظر کہی گئی ہے؟ نہیں، یہ بات نسبت یار کے پیش نظر کہی گئی ہے. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ آقا علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نسبت جو جوڑ دی ہے. ایسے معتبر 12 رسول ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ، یہ عظمت والا مقام تو نے ہمیں عطا نہیں فرمایا، ایک مہربانی کر دے، ہمیں اس محبوب کا امتی تو بنا دے. سبحان اللہ. خوش نصیب ہے تو امتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کچھ مانگے ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رحمت والا نبی، ایسا برکتوں والا نبی، ایسا مہربان نبی، جو نبی ساری رات قیام میں کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں گزارتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ قریب ہو جاؤ، دیکھو آج میرا محبوب ساری رات میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، ان کے پیروں میں سجد ہو گئی ہے، ساری رات میرا محبوب کھڑا ہے، آج تم گواہ ہو جاؤ، میں آج اپنے محبوب کو وہ سب کچھ عطا کروں گا جو میرا محبوب مجھ سے مانگے گا. اور سامعین کرام، خوش نصیب امتی، آقا علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ آقا علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آقا علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت گناہگار ہے اسے معاف کر دے. سامعین کرام، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ رحمت والا نبی ہماری کتنی فکر فرما رہے ہیں. اور سامعین کرام، ایسا عظمت والا نبی، ایسا عظمت والا نبی، ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے. آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ آقا مجھے اور تو علم نہیں ہے، یہاں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 سال بعد طلوع ہوتے دیکھا ہے. 72,000 سال وہ غروب ہو جاتا تھا، پھر 72,000
72,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل اگر وہ ستارہ آج تیرے سامنے آ جائے تو کیا تو اسے پہچان لے گا؟ یا رسول اللہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک امامہ جب پیشانی مبارک سے پیچھے کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران رہ گئے کہ وہ ستارہ آپ کی پیشانی مبارک میں چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں۔ آقا پوچھتے ہیں جی جبرائیل پوچھو۔ یا رسول اللہ یہ 72,000 سال تک جب آپ طلوع رہتے تھے، جب آپ سامنے رہتے تھے، وہ تو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہ 72,000 سال جب آپ غروب ہو جاتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں جبرائیل جب 72,000 سال میں تجھے نظر آتا تھا اس وقت میں قیام میں ہوتا تھا، جب 72,000 سال میں تجھے نظر نہیں آتا تھا اس وقت میں سجدے میں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، رحمت والے نبی ہمیں عطا ہوئے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ پاک کتنے مہربان ہیں ہم پہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب تم آنا نا تو ایسا عمل لے کے آنا، بہترین عمل لے کے آنا۔ سامعین کرام ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا سارا نظام گنتی پہ رکھا ہے، کوانٹیٹی پہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں نمازیں 5 عطا ہوئی ہیں، ہمیں روزے 29 یا 30 عطا ہوئے ہیں، ہمیں زکوٰۃ 40واں حصہ یا 2.5% دینا پڑتی ہے، اور حج ہم پہ 1 مرتبہ فرض ہے، کلمہ طیبہ ہم نے 1 مرتبہ فرض ہوا ہے پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی پہ عطا کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نبی کیا فرماتے ہیں کل بروز محشر تمہارا معاملہ گنتی پہ نہیں ہوگا، کل بروز محشر تمہارا معاملہ میزان پہ ہوگا، تمہارے اعمال گنے نہیں جائیں گے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ کیونکہ میرے محبوب نبی کو پتا تھا میرے امتی بہت کمزور ہیں، یہ نیکیاں لے کے نہیں آئیں گے۔ سامعین کرام بہت ساری نیکیاں کرنی چاہیے، معاملہ کوانٹیٹی کا ہے لیکن وہاں پہ کوالٹی کاؤنٹ ہوگی۔ سامعین کرام یہاں پہ کوانٹیٹی جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے کوالٹی شو کرنی ہے، اور یہ کوالٹی کیسے شو کرنی ہے؟ مثال کے طور پہ اب ایک بندہ اپنی عمر کے 70 80 90 سال گمراہی میں گزار دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کسی بھی حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتا، حقوق العباد کے معاملات میں بھی لغزش کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ رات کے 2 بجے جب اس کو دل نادم ہوتا ہے، اپنے اندر منصف ہو کے اپنا مواخذہ کر کے یہ محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے تو بہت گناہ کر لیے ہیں، میں نے تو اللہ کے بندے ہونے کا حق ادا نہیں کیا، میں نے تو اللہ کے محبوب نبی کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس ندامت کے ساتھ جب وہ وضو بنا کے مصلی پہ آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے 2 آنسو بہاتا ہے، عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں گناہگار ہوں، یا اللہ میں محکوم ہوں، تو احکم الحاکمین ہے، یا اللہ تیری ذات کا اور مجھ گناہگار کا کیا موازنہ ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں خطا کار ہوں، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، مہربانی فرما مجھے معاف کر دے۔ اپنے سارے گناہوں کو مد نظر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، ساری زندگی اس کی ساری زندگی کے گناہ تم نیکیوں میں تبدیل کر دو تاکہ کل بروز محشر جب یہ میرے سامنے آئے تو میرا بندہ مجھ سے شرمندہ نہ ہو۔ سامعین کرام یہ وہ ایک عمل ہے، یہ وہ ایک معاملہ ہے جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، جو اللہ کے حضور لے کے جانا ہے۔ سامعین کرام یہ مختصر ترین زندگی ہے، ہمیشہ فقراء کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمیشہ عارفین کا یہ طریقہ رہا ہے، ہم تو ان اعلیٰ عرفہ لوگوں کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ سامعین کرام انہوں نے ہمیشہ لوگوں میں محبتیں بانٹی ہیں، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑا جائے۔ ایک دفعہ ایک بندہ بازار سے گزر رہا تھا، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے،
ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ میں کام کر رہا ہوں۔ کیا کام کر رہے ہو؟ حضرت بہلول کہتے ہیں کہ یار میں بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ تو بندہ پوچھتا ہے پھر کیا ہوا؟ تو حضرت بہلول کہتا ہے یار اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ کچھ دن بعد جب وہ بندہ قبرستان سے گزرتا ہے تو حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے، تو بندہ پوچھتا ہے کہ حضرت اس دن تو آپ بازار میں بیٹھے تھے، اس دن تو آپ بندوں کی اور رب کی صلح کرا رہے تھے، آج آپ قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول کہتے ہیں کہ یار یہاں بھی میں وہی کام کر رہا ہوں۔ تو بندہ پوچھتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ تو حضرت بہلول کہتے ہیں یار یہاں بندے تو مانتے ہیں پر اللہ نہیں مانتا۔ سامعین، اس وقت کے آنے سے ڈرو، مختصر ترین زندگی ہے، آپس میں محبتیں بانٹو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو ہمارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ پاک فرماتا ہے میں آپ کو آزماؤں گا، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ۔ اس خوف میں کیا ہے؟ سامعین، اس خوف میں بہت کچھ ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس خوف میں اس دنیا کا خوف ہے، اس دنیا کی وحشت کا خوف ہے، اس دنیا کی اس دل میں آ جانے کا خوف ہے، اس دنیا میں رہ کر حقیقت میں صحیح معنوں میں معاملات نہ کرنے کا خوف ہے۔ اور سامعین کرام، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو آزماؤں گا، اللہ پاک کیسے آزما رہے ہیں؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع و عریض رزق دے کے آزما رہے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رزق چھین کے آزما رہے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر کے آزما رہے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے آزما رہے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کے آزما رہے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں لے کے آزما رہے ہیں۔ اور سامعین کرام، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس معاملے پہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جو بندہ صبر کر گیا، اور اس سے بھی بہترین لوگ ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا فخر کرتا ہے، اے میرے فرشتوں تم تو کہتے تھے اس انسان کو پیدا نہ کر، دیکھو میں نے اس کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ڈالی ہے، یہ بندہ میری دی ہوئی آزمائش پہ صبر بھی کر رہا ہے اور میرا شکرانہ بھی ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین کرام، اور اس کے بعد یہ جو بھوک ہے، یہ بھوک کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں یہ وہ بھوک ہے، یہ ہماری نیکیوں کی بھوک ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس میں توجہ ہی نہیں کی۔ یہ ہماری محبتوں کی بھوک ہے، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ اگر دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ شاید وہ بھوک ہے، سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے روزگاری کی ہمارے اوپر آزمائش ڈالی ہے، جو حالات کی آزمائش ڈالی ہے۔ سامعین کرام، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں، کبھی ہم کسی کو اور کو کیوں دوش دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار کیسے ہیں؟ ایک آخری بات کہوں کیونکہ حضرت صاحب کو بھی جلدی ہے، ایک آخری بات، اور یہ بات بڑے کام کی ہے۔ سامعین کرام، فقراء سے آپ کو یہی درس ملے گا۔ دیکھیں سبحان اللہ، آقا کا ذکر پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب تک ہوتا رہے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ بات ہے، یہ ہم نے آقا کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اصل محبت تو وہی ہے۔ اگر ہم نے آقا کا طریقہ اختیار کر لیا، ہارون الرشید بادشاہ نے حضرت بہلول کے ذمہ لگایا کہ فلاں بازار میں جاؤ، جا کے معلومات کرو اس بازار میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بازار تھا کسائیوں کا۔ حضرت بہلول کو کہا اگر وہاں وہ بے ایمانی کر رہے ہیں تو آپ نے فوراً مجھے اطلاع کرنی ہے اور میں نے انہیں اریسٹ کروا لینا ہے۔ جب حضرت بہلول وہاں پہنچے، پہلے کسائی کے پاس گئے، دیکھا معاملہ تو وہ کم تول رہا تھا، اچھا نہیں تول رہا تھا، اچھا گوشت چھپا کے جو مثلاً اچھا گوشت نہیں تھا وہ دے رہا تھا، خراب گوشت سیل کر رہا تھا۔ حضرت بہلول دیکھتے رہے، دوسرے کسائی کے پھٹے پہ چلے گئے۔ جب دوسرے پھٹے پہ گئے تو وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ جب تیسرے پہ گئے، وہ بندہ پوری ایمانداری کے ساتھ ٹھیک تول رہا تھا۔ تو حضرت بہلول سارا دن پوری بازار میں پھرتے رہے، تو
پھر جب نماز عصر کے بعد ان کی دکان بند کرنے کا ٹائم آیا تو حضرت بہلول پہلے کے پاس چلے گئے، جا کے پوچھتے ہیں بھائی حال سنو، زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں یار فقیر کیا حال پوچھتا ہے، نہ پوچھ، کیا ہوا یار؟ زندگی بہت اجیرن ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے یار؟ گھر میں بے برکتی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، رزق تو بہت لے جاتا ہوں لیکن پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، میرے بچے میرے نافرمان ہیں، مجھے سکون نہیں ہے، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی۔ حضرت بہلول نے اس کی باتیں سن لی، اگلے کسائی کے پاس چلے گئے، پوچھتے ہیں بابا بتا تیرا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں فقیر کیا بتاؤں، بہت پریشان ہوں، ذلت کی زندگی نصیب ہوئی ہے یار، ایک منٹ کا سکون نہیں ہے، یہ معاملات ہے، جوان گھر میں جوان بچے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، گھر میں رزق دے کے جاتا ہوں، بے برکتی حد سے زیادہ ہے، پریشانی حد سے زیادہ ہے، اتنا پریشان ہوں کہ گھر سے بیماری ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اموات ختم نہیں ہوتی۔ حضرت بہلول تیسرے کے پاس چلے گئے، جا کے کہتے ہیں بھائی سنا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اپنے کرم سے دیا ہے، سکون کی زندگی بسر ہو رہی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، جب عشاء کی نماز پڑھتا ہوں سکون سے سو جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اولاد دی ہے فرما بردار ہے، صبح اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنی روزی کے لیے آ جاتا ہوں۔ حضرت بہلول شام کو چلے گئے ہارون الرشید کے پاس، جب جاتے ہیں تو ہارون پوچھتے ہیں بہلول کیا بنا؟ میں سارا دن تیرا انتظار کرتا رہا، تم نے پیغام نہیں بھیجا۔ حضرت بہلول کہتے ہیں وہ کس لیے؟ یار میں نے تجھے بھیجا تھا بازار، مجھے بتاتے میں انہیں اریسٹ کرا لیتا، اگر وہ غلط ہے تو ٹھیک کام کرے تو ٹھیک ہے۔ تو بہلول کہتے ہیں ہارون تو کسی کو کیا اریسٹ کرے گا، تو کسی کا کیا انصاف کرے گا؟ جو معاملات کر رہا ہے وہ مالک اس کا انصاف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سمجھنے کرام اب ذرا تھوڑا سا چودھری گجر پیر مولوی حضرت نعت خان نقیب محفل سب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارے ساتھ وہ معاملات نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں رپلائی کے طور پہ ملنا ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اور سامعین کرام اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں، امیدیں ہم نے بہت بڑی لگا رکھی ہیں، ہم جس رستے کے مسافر ہیں ہمیں منزل بھی تو ویسی ملنی ہے نا۔ ہم جا رہے ہیں سیالکوٹ، ہم نے ذہن بنایا ہم داتا سرکار پہنچ جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا بھائی۔ دیکھیں وہ معاملات ہمیں اختیار کرنا پڑیں گے جس انجام کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ بے شک آقا کی کرم نوازی تو ہمارے اوپر ہے، یار یہ کوئی کام کرم نوازی ہے؟ اتنی مہنگائی کے بعد بھی آج ہم عزت کی زندگی جی رہے ہیں، یہ سرکار کا کرم ہے۔ اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوئی، یہ سرکار کا کرم ہے۔ یار یہ کم کرم نوازی ہے؟ کیا لگتا ہے کل بروز محشر جب ہم آقا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ آقا آپ نے تو مہربانی کی انتہا کر دی، ہم صرف نعرے لگا کے آ گئے ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر کے آ گئے ہیں۔ سامعین کرام مواخذہ کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو وقت گزر جائے گا بھائی، وقت تو انتہائی مختصر ہے۔ حضرت صاحب کی اجازت سے پھر میں نے تھوڑی سی بات لمبی کر دی، اب آخری بات ہے، آپ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حکایت ہے، آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ ہر منگل کے دن شکار پہ جاتا تھا۔ اس نے صبح تیاری کی، شکار کا لباس پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوا، جب نکلنے لگا تو آگے ایک بزرگ آ گئے، آ کے گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کون ہو؟ اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے؟ بزرگ نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں نے تو آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں اسرائیل ہوں۔ سب نے کہا غور فرمائیں، آخری بات ہے، آپ کی اور میرے بھلے کی بات ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں میں کیسے آتا ہوں؟
تو کیا میرا وقت پورا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے کہا جی آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا یار میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت معلومات اکٹھا کیا ہے، میں نے یہ نظام بادشاہ سجائی ہے، یہ اس کی خام خیالی تھی، یہ عزتیں دینے والا رب ہے، میں نے یہ نظام سجایا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اسے یہ معاملات تو سمجھا لوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون برحق ہے، کسی قسم کی مہلت نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے یار مہربانی کر، تو اللہ کی بارگاہ میں چلا جا، تو اللہ کا برگزیدہ فرشتہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کر، شاید تیری عرضی قبول ہو جائے۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، محنت سماجت کی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بے شک تو سب کچھ جانتا ہے، تیرا بندہ ہے، دنیا میں تو نے اسے عزت عطا فرمائی، تھوڑا سا وقت مانگ رہا ہے، اگر تو چاہے تو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اسے زندگی کے قیمتی 60 سال دیے تھے۔ اس نے معلومات اکٹھا کیا، اس نے دنیا اکٹھی کی، اس نے پیسہ اکٹھا کیا، اس نے جھوٹی عزت بنائی، لیکن اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا، لہٰذا میرے پاس بھی اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، عین وقت کے مطابق اس کی روح قبض کر۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے کیا دیر کرنی تھی، جب عین وقت ہوا آپ نے اس کی روح اس کی کف انصری سے کھینچ لی۔ اگلے لمحے ایک درویش کی باری تھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اس درویش کے پاس، اس کا نمبر آ گیا تھا، وہ درویش پھٹے پرانے کپڑوں کو پیمند لگے ہوئے، ایک ٹوٹی پھوٹی جوتی، مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ بزرگوں سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، خوبصورت قد و قامت عطا کی ہے، آپ کو کبھی پہلے اس علاقے میں دیکھا نہیں، آپ کون ہو؟ تو بزرگ کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ بزرگ کہتے ہیں نہیں۔ آپ نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ اسرائیل ہیں؟ جی۔ درویش کہتا ہے یار بڑی دیر کر دی آنے میں، بڑی دیر کر دی آنے میں تو بڑی انتظار میں تھا، میں نے سنا تھا کہ آقا اگر یہاں دیدار نہیں بخشتے تو جب اس کا غلام فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے وقت آقا ضرور تشریف لے آتے ہیں، اگر وہاں بھی آقا تشریف نہ لائیں تو قبر میں سرکار ضرور تشریف لے آتے ہیں۔ یار میں تو اپنے یار کے دیدار کے انتظار میں تھا، اتنی دیر کر دی آنے میں۔ سامعین اکرام کتنی دولت اکٹھی کر لیں گے ہم، زیادہ سے زیادہ بادشاہ بن جائیں گے۔ آج کل کے بادشاہوں کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ سامعین اکرام انجام بادشاہ کا کیا ہوا؟ جس نے اللہ سے لو لگائی اس کا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو درویش عرض کرتا ہے کہ جی بسم اللہ آپ آگئے ہو، میں حاضر ہوں، یار ایک چھوٹی سی عرض ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں بتاؤ یار ایسا کرو مجھے نا تھوڑی سی مہلت اللہ سے لے دو۔ بھائی یہاں تو بادشاہوں کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر ٹوٹی پھوٹی جوتی والا درویش ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ مہربانی کریں، آپ اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، مہربانی کریں تھوڑا سا ٹائم تو لے دیں۔ تو اس کے اصرار پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العزت تیرا بندہ ہے، اگر مہربانی کر دے تو تیری مہربانی ہوگی، ٹائم مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی قیمتی 60 سال میری عبادت میں گزار دی ہیں، یہ جتنا ٹائم مانگتا ہے اسے دے دو۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، زندگی معلومات والی سلیکٹ کرنی ہے، راستہ یہ چوز کرنا ہے، یا درویش والی، نمازی والی، پرہیزگار متقی والی زندگی سلیکٹ کرنی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سامعین کرام جب درویش نے ٹائم لے لیا تو پھر اس نے کون سا مربے بنائے تھے، کون سا فیکٹریاں بنائی تھی تو جا کے اس نے اپنے بچوں کو سمجھانے تھے، وہ واپس مسجد میں چلا گیا۔ حضرت اسرائیل سے کہتا ہے جب میں تیرے آنے کی خوشی میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ رہا ہوں، جب میں شکرانے کی آخری رکعت میں ہوں نا، تو جب میں سجدے میں جاؤں، جب میری زبان سے ادا ہو سبحان ربی الاعلیٰ، اس وقت میری روح کھینچ لینا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام یہ ہے درویش کی زندگی۔
نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ذی شعور حضرات تشریف فرما ہے. اب ہماری مرضی ہے جو بھی راستہ سلیکٹ کر لیں، اب ہماری مرضی ہے جو بھی راستہ اختیار کریں، لیکن ایک بات پکی ہے، راستہ جو اختیار کریں گے منزل وہی ملے گی جو ان سامنے راستہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ جھوٹیاں تسلیاں رہنے دے بھائی. ہاں بے شک اگر ہمارے دلوں میں آقا علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کی پاک آل کی، آقا کے اصحاب کی، اولیاء عظام کی سچی اور پاکیزہ محبت ہوگی، یہ محبت آپ کی ضائع نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سرسری باتوں سے، سرسری نعروں سے بھائی کچھ نہیں بننے والا. اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فقیر و حقیر کے چند معروضات اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرمائے. آپ سب کا آنا، مل بیٹھنا، حضرت صاحب کا بیان فرمانا، بھائی عبدالخالق نعیمی صاحب کی خوبصورت نعت پڑھنا، ذکر خیر ہونا، اللہ کی پاک کلام کا ذکر ہونا، اللہ پاک سب کچھ اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرمائے. مجھ حقیر و ناچیز کے یہ چند معروضات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کی اور میری اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں اصلاح فرمائے اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کا مسافر بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.